اتنا عظیم رب، یقین مانیے ہماری بساط سے بڑھ کر وہ کبھی ہمیں دکھ نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری بساط سے بڑھ کر وہ ہمیں کبھی دکھ نہیں دیتا، لیکن ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں سکھ دیتا ہے. ہماری وہ اوقات نہیں ہوتی، وہ احسان کے طور پر دیتا ہے، وہ احسان کے طور پر، رحمت کے طور پر، شفقت کے طور پر، اپنے فضل کے طور پر اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے. ورنہ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے تو ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی مل جائے. یہ تو اللہ کی نظر میں چونکہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں دیے جاتا ہے. کوئی بات نہیں، نہیں مانتے نہ مانے. اس کی ایک دوسری بڑی نعمت دیکھیے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں. اونٹ ہے، ہاتھی ہے، بڑے بڑے بھینسیں ہیں. اللہ نے آپ کے ایسے تابع فرمان کر دیے ہیں. میں نے دیکھا ہے وہ کسانوں کا چھوٹا سا بچہ، انہوں نے جو گھر میں اونٹ پالا ہوا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ اونٹ کی مہار کو اپنے کندھے پہ رکھ کر آگے جا رہا ہوتا ہے. اس بچے کے پیچھے اونٹ بڑی فرما برداری کے ساتھ چلتا جا رہا ہوتا ہے. یہ اس بچے کے تابع بھی اتنا بڑا اونٹ، حالانکہ وہ بچہ کیا، اگر اونٹ جوش میں آئے تو بچے کے باپ کو بھی اٹھا کر جھنجھوڑ کے رکھ دے ایک ہی لمحے میں. لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان. آپ اونٹ پالیں، آپ ہاتھی پالیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شیر پال رکھے ہیں اور شیر انہیں کچھ نہیں کہتے. یہ فرما برداری ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ آپ سمجھتے ہیں ہم پھنے خواہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے ڈالی، یہ اللہ نے ڈالی. فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. یہ دنیا میں آنے والے، یہ دنیا میں پیدا ہونے والے بہائم، یہ چوپائے، یہ جانور، فرمایا کچھ ہم نے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں، کچھ تمہیں اپنا دودھ مہیا کرتے ہیں. اور ایسی ایسی سواریاں رب العالمین پیدا کرنے والا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کر دی. کچھ ایسے خوبصورت جانور، ایسے خوبصورت پرندے اللہ رب العالمین نے ایسے پیدا کر دیے، ساری زندگی آپ کے گھر میں رکھے پنجرے میں قید ہو کر محض آپ کی زینت اور ذوق کی تسکین کے لیے ساری زندگی پنجرے میں قید ہو کر قید تنہائی میں عمر گزار جاتے ہیں، اور دنیا کی کسی عدالت میں آپ کے خلاف استغاثہ بھی دائر نہیں کرتے. اللہ نے انہیں ایسا بے زباں بنا دیا کہ اے میرے بندے، تو میرا بن یا نہ بن، میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرتی. اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان اللہ نے ہم پر کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے. یہ تمہارے بنائے جانے کا مقصد اپنے در پر جھکنے کے لیے بنایا. میرے در پر جھکیے، یہ تو میرا شکر ادا کیجئے، میرے سامنے جھک کر رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے.
اللہ رب العالمین نے یہ بات دنیا میں ہمیں بتلا دی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو بھی ہم نے انسانوں کو بھی اسی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ تم رب العالمین کے حضور جھکے جھکے زندگی گزار دو۔ اللہ نے سب سے زیادہ اپنے بندے کو جو قربت عطا کی ہے وہ سجدے کی حالت میں، بندہ سب سے زیادہ قریب جب اللہ کے ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ قریب جب پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں، آج آپ دنیا میں کہتے ہیں کہ جی ہماری نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہم اتنے گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا؟ الحمدللہ ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، اور وہ چاہے پٹھان کے گھر میں ہوں، سرائکی کے گھر میں ہوں، پنجابی کے گھر میں ہوں، سندھی کے گھر میں ہوں، عربی کے گھر میں ہوں، انگریز کے گھر میں ہوں، ساری دنیا کے بچوں کی ایک ہی زبان ہے، ایک ہی بولی ہے۔ بعد میں تو بڑا ہو کر پشتو، سندھی، سرائکی، اردو سب کچھ انگریزی، عربی بولتا ہے، لیکن جب تک وہ 6 مہینے کا، سال کا بولنا جب تک نہیں سیکھا ہوتا، اس وقت تک دنیا کے ہر بچے کی ایک ہی بولی، ایک ہی زبان ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے بھلا؟ بچے کو کوئی بھی ضرورت ہو، اسے پیاس لگی ہے، اسے دودھ چاہیے، اس کی نیپی گیلی ہو گئی ہے وہ بدلنی ہے، یا اسے کہیں جسم میں تکلیف ہے، کوئی بھی اس کو ماجرا ہے، اس کی کون سی زبان ہے جس میں وہ آپ کو وہ چیز مانگے گا، بتائے گا؟ روئے گا۔ دنیا کے ہر بچے کی بین الاقوامی ایک ہی زبان ہے کہ اسے جو بھی ضرورت ہو وہ روتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے رونے کے مقصد کو سمجھیں کہ بچہ اس وقت کیوں رو رہا ہے۔ کبھی ماں دودھ دے کے دیکھے گی، نہیں پی رہا، روئے جا رہا ہے، پانی دے کے دیکھے گی، نہیں پی رہا، روئے جا رہا ہے، پھر اس کا پیمپر بدل کے دیکھے گی، روئے جا رہا ہے، نہیں چپ کر رہا، پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اماں ابا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ اتنے گھنٹوں سے روئے جا رہا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، روئے جا رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر بھی تو اس کو کوئی دوائی دے گا، کچھ سمجھے گا اپنے حساب سے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھیں، لیکن بچے کی ضرورتیں کس طرح پوری ہو رہی ہیں؟ اس کے رونے سے۔ اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اے میرے بندو، وہ تیرا بچہ ہے، تو میرا بندہ ہے، جس طرح اس کی ہر ضرورت تیرے سامنے رونے سے پوری ہوتی ہے، اے میرے بندے تو بھی تو میرے آگے ندامت کے 2 اشک بہا کے دکھا، کبھی رو کے دکھا، پھر دیکھ تیری ضرورتیں کیسے پوری نہیں ہوتی۔ آدھی رات کو کبھی اٹھ کر جب گھر والے سارے سوئے ہوئے ہوں، ایسی حالت میں وہ اٹھے، وضو کرے، مصلی بچھائے، بھلے 2 رکعت ہی کم سے کم پڑھے، اور پھر اللہ کے حضور رونے بیٹھ جائے، اللہ میری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، پھر دیکھیے کیسے نہیں ہوتے، اللہ میرے بچوں کے رشتے نہیں آتے، پھر دیکھیے کیسے نہیں آتے، اللہ میرے بچے پڑھے لکھے ہیں لیکن بے روزگار ہیں، پھر دیکھیے روزگار کیسے آپ کے دروازے پر دستک نہیں دیتا۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ رب العالمین کے سامنے رو کے تو دیکھو، اللہ رب العالمین ان اللہ شاکر علیم، اللہ رب العالمین قدردان ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کی قدر کرتا ہے، اور جب اللہ آپ کی قدر کرتا ہے
تو اس کی قدر کے نتیجے میں وہ آپ کے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ جب آپ کے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن یہ طریقہ آپ کر کے تو دیکھیں نا،